یہ مقبوض بلوچستان آج وہ 23 جولائی سال 2025 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ کلات کوہ کے آس پاس کے علاقوں میں قابض پاکستانی فورسز فوج کشی کا آغاز کر دیا ہے۔ تربت مختلف علاقوں سے پاکستانی فورسز نے 2 نوجوانوں کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا۔ اسلام آباد بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے رہنماؤں کی گرفتاری اور جبری لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے دھرنا 7ویں روز بھی جاری رہا۔ پولیس کی جانب سے رکاوٹوں کا بدستور مظاہرین کو سامنا رہا۔ کراچی جبری لاپتہ زاہد بلوچ کے اہلخانہ کی ان کی بحفاظت بازیابی کے لیے پریس کانفرنس میں مطالبہ۔ مشق ڈیتھ اسکواڈ کے کارندوں نے مزار نامی نوجوان کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ بلوچ لٹریسی کیمپین کے تحت کانفرنس کا انعقاد۔ بلوچستان میں 70% اسکول بند، شرح خواندگی 40% سے بھی کم ہے۔ بساط مستنگ نوجوان احسان شاہ کو ISI کے آفیسر عمر نے مخبری کرنے سے انکار پر قتل کروایا تھا۔ سرکاری مخبر کا اعتراف۔ BLA قابض پاکستانی فورسز کا ڈیرہ غازی خان سے داغا گیا میزائل کوہلو کے علاقہ جنت علی لوپ سر میں گر گیا۔ انتظامیہ نے علاقہ خالی کر رکھا تھا۔ کلات فوجی قافلے اور کمک کے لیے آنے والے اہلکاروں پر حملہ، فورسز کا گھیراؤ، ہلاکتوں کی اطلاعات۔ زامران آرچنان میں پاکستانی فورسز معمول کے گشت پر تھے کہ ریموٹ بم کا نشانہ بن گئے، ایک اہلکار موقع پر ہلاک ہوا۔ آباران کے علاقہ تیرتے جک میں قائم فورسز کیمپ کو مسلح افراد نے نشانہ بنایا۔ کوئٹہ ایک شخص نے اپنے بھانجے کو گھر بلا کر قتل کر دیا۔ چمن میں بچے کو ڈانٹنے پر تندور مالک کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ کوئٹہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج، پولیس کی فائرنگ سے 4 افراد زخمی۔ کلات اسٹوڈنٹس فورم کے ترجمان نے اپنے جاری بیان میں اعلان کیا ہے کہ KSF کو باقاعدہ طور پر بلوچ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی میں ضم کیا جا رہا ہے۔ کلات میں موسلا دھار بارش، بجلی کے 5 ٹاور گر گئے، بجلی کا نظام درہم برہم۔ تربت بلوچستان سری شاپک سے تعلق رکھنے والا نوجوان صدام ولد محراب کو قابض پاکستانی فورسز نے گزشتہ روز 21 جولائی 2025 کو سنگانی سر بارڈر کراس کے مقام سے حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا۔ اہل خانہ نے اس واقعے پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ صدام کی فوری بازیابی کو یقینی بنایا جائے اور اس کی خیریت کے بارے میں آگاہ کیا جائے۔ تربت بلوچستان علاقہ تم سے پاکستانی فورسز نے عبدوس ولدین محمد سکنہ بالیچہ نامی ایک نوجوان کو حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا۔ علاقائی ذرائع مطابق وہ بیرون ملک روزگار کے سلسلے میں مقیم تھے اور حال ہی میں چھٹیاں گزارنے اپنے گھر آئے ہوئے تھے۔ مستنگ بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان GN بلوچ نے میڈیا کو جاری بیان میں کہا ہے کہ سرماچاروں نے تفتان میں قابض فوج کے ایک اہلکار کو ہلاک کر دیا، جبکہ کوئٹہ اور مستنگ سے زیر حراست اہلکاروں کے سزائے موت پر عمل درآمد کی گئی۔ انہوں نے کہا ہے کہ BLA کے سرماچاروں نے کوئٹہ سے قابض فوج کے مخبر اہلکار محمد نواز ولد شیر دل خان سمالانی سکنہ ہزار گنجی کوئٹہ کو ایک کارروائی کے دوران حراست میں لے لیا، جو قابض فوج کی سہولت کاری میں براہ راست ملوث رہا ہے۔ اہلکار نے دوران تفتیش اپنے تمام ساتھیوں کے نام اور کام بھی بتا دیے ہیں۔ ترجمان نے کہا ہے کہ 1 جولائی کو ایک چھاپے دوران مستنگ سے قابض پاکستان کے خفیہ ادارہ ISI کے ایک اہلکار فیصل ولد نذیر احمد شاہوانی سکنہ مستنگ کو حراست میں لیا گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اہلکار فیصل نے دوران تفتیش اعتراف کیا ہے کہ وہ ISI کے پیرول پر تھا اور کھڈکوچہ گردنواہ میں قابض فوج کے اہلکاروں کے ہمراہ مسلح گشت کرنے سمیت مذکورہ علاقے میں مخبری کا کام کرتے تھے۔ مذکورہ گروہ قابض فوج کی ماں پر کھڈکوچہ میں لوگوں کو جبری لاپتہ کرنے میں ملوث ہیں۔ ترجمان نے کہا ہے کہ فیصل شاہوانی نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ احسان شاہ ولد مقبول شاہ سکنہ مستنگ کو ISI کے افسر عمر نے خفیہ اداروں کے لیے کام کرنے سے انکار پر قتل کروایا۔
انہوں نے کہا ہے کہ ISI کے آفیسر عمر نے احسان شاہ کو کیس کے نام پر بلیک میل کر کے اپنے دفتر بلایا اور اس پر مسلح تنظیم کے رکن ہونے کا الزام لگا کر بلیک میل کرنے کی کوشش کی، تاہم احسان شاہ نے ISI کے لیے کام کرنے سے انکار کر کے اپنا رابطہ منقطع کیا، جس پر ISI افسر نے اس کو منصوبہ بندی کے تحت 3 جون 2025 کو گنج ڈوری کے مقام پر قابض فوج کے ناکے پر قتل کروایا۔ شال کے نواحی علاقہ تھانہ کیچی بیگ کے حدود میں کمبرانی روڈ پر غفور ٹاؤن میں ایک شخص نے اپنے بھانجے غلام قادر کو گھر بلا کر فائرنگ کر کے قتل کر دیا اور فرار ہو گیا۔ دوسری جانب چمن میں بچے کو ڈانٹنے اور مارنے والے تندور مالک کو بچے کے والد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ مقتول تندور کے مالک ہمسائے ملک افغانستان کے غزنی کے رہائشی تھے۔ ہماری نیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ پاکستان اور اس کے فوج کی درندگی کی نیوز زیادہ سے زیادہ انسان دوست لوگوں اور ملکوں تک پہنچ پائیں۔ شکریہ۔